اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو میں پوری پاکستانی قوم کو میں مبارکباد دیتا ہوں جس طریقے سے پاکستان کے وزیر اعظم گئے ہیں چائنا اور جس طریقے سے وہاں ان کو ویلکم کیا گیا ہے اور جو امپورٹنس ملی ہے پاکستان کو، اور جس طریقے سے جناب عمران خان صاحب نے ثابت کیا ہے دنیا کو کہ بے شک پاکستان ایک کمزور معاشی حالت میں تھا لیکن اب اتنی بہتری کی طرف جا رہا ہے کہ دنیا میں ایک خطہ اس وقت ہے جس پہ پوری دنیا کی نظریں مرتکز ہیں اور وہ پاکستان ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک کامیاب دورے کے بعد جب عمران خان صاحب واپس آئے ہیں تو کل انتہائی ایک اہم نمائندے ہمارے برادر اسلامی ملک کے انٹیریئر منسٹر صاحب تشریف لائے ہیں، اور ابھی اس کے بعد وزیر اعظم صاحب حال ہی میں روس کا بھی اور بہت کچھ اور امپورٹنٹ ملکوں کے جو ہے وہ دورے کرنے لگے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں، آج مجھے بڑا افسوس ہے کہ جب پاکستان جس کا آئرن بردر ہے چائنا، جو ہمالیہ سے اونچی یہ دوستی ہے اور یہ جو ہے یہ سمندر کی گہرائیوں سے مضبوط یہ رشتہ ہے، یہ تعلق ہے، اور یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا پریزیڈنٹ صاحب سے چائنا کے یا وزیر اعظم صاحب سے ذاتی تعلق نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان کا ریاست چائنا سے ہے جو 70 سال پہ محیط ایک تعلق ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جب پاکستان کا وزیر اعظم وہاں تھے اور جب ان کو سٹیٹ لیول پہ ویلکم کیا جا رہا تھا اور جب ان سے چائنا کے وزیر اعظم صاحب مل رہے تھے، چائنا کے صدر، تمام جتنے بھی ہیڈ آف سٹیٹس آئے ہوئے تھے، چائنا میں کرونا ریسٹرکشنز کی وجہ سے سب کو ایک ڈسٹنسنگ کی وجہ سے بیٹھنا پڑ رہا تھا، اس وجہ سے احتیاط ہو رہی تھی، لیکن جس سٹیٹ لیول پہ ان کا ویلکم ہوا جناب عمران خان صاحب کا، ہمیں یہ افسوس ہے کہ ایک بیانیہ ہندوستان سے بن رہا تھا عمران خان صاحب کے پاکستان کے خلاف، ہمارے خلاف، پاک چائنا دوستی کے خلاف ایک بیانیہ ہندوستان سے بن رہا تھا، اور اسی بیانیے کو تقویت پاکستان سے کچھ لوگوں کی وجہ سے مل رہی تھی۔ میں اپنے انتہائی نالائق یا ناسمجھ میں چلو لفظ یوز کر لیتا ہوں یا احمق لفظ یوز کر لیتا ہوں، خود غرض لفظ یوز کر لیتا ہوں، آپ بھی پاکستان کے محب وطن ہیں، آپ کی محب وطنی پہ کوئی شک نہیں ہے، حالانکہ سیٹیں خالی ہیں، ٹی اے ڈی اے لے کے آپ باہر بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں آپ ہم سے زیادہ محب وطن ہیں، لیکن بغض عمران خان میں آپ اس حد تک پہنچ گئے کہ سیاست ملک کی تو چھوڑیں، آپ پاکستان کے مفاد کو داؤ پہ لگانے لگ گئے۔ جو اپوزیشن نے نیریٹو کھڑا کرنا شروع کیا، کدھر عمران خان صاحب کا ویلکم ہوا، کس نے ویلکم کیا، کدھر ہے ان کی دیکھیں جناب والا، یہ ریاست کا ریاست سے تعلق ہے، ہندوستان کی پیٹ میں جتنے بھی اس سے مروڑ اٹھیں، پاکستان کے دشمنوں کے پیٹ میں جتنے بھی مروڑ اٹھیں، پاکستان اور چائنا کا تعلق مضبوط ہوگا، سی پیک مضبوط ہوگا، پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگی، پاکستان اسلامی دنیا کا سرخیل ہے، پاکستان واحد نیوکلیر پاور ہے الحمدللہ دنیا میں، اور پاکستان کا تعلق جتنا روز بروز بڑھ رہا ہے، ترکی سے، ملیشیا سے، ایران سے، سعودی عرب سے، یو اے ای پہ مشکل صورتحال آئی، پاکستان اور عمران خان اور ہماری پاک فوج، پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے، سعودی عرب کے ساتھ کھڑی ہے، یو اے ای کے ساتھ کھڑی ہے، انشاءاللہ پاکستان is an emerging power۔ لیکن آج مجھے بڑا عجیب لگا، ان کرسیوں پہ یہ تھوڑا سا کتاب نہیں پڑھتے تو رضا ربانی صاحب سے ہی سیکھ لیں، وہ تھوڑے ان میں سے پڑھے لکھے ہیں، ظاہر ہے وہ اس چیئر کو چلا چکے ہیں۔ بڑی عجیب آج منطق سامنے آئی کہ علی محمد کھڑے ہو کے جواب دے رہا ہے، وہ تھوڑا کاغذ ہی پڑھ لیا کرو، آپ میں مسئلہ پوزیشن میں ڈپٹی چیئرمین صاحب ان میں کیا ہے، پڑھتے وڑھتے کچھ نہیں ہے، اردو کا ترجمہ کر کے آپ پڑھ لیا کرو۔ حضور والا، آپ لڈو اور گلاب جامن پہلے کھاتے ہیں، درد کی دوائی بعد میں لیتے ہیں، شروع میں مسکراتے بعد میں روتے ہیں، ساری عمر رونے سے پہلے آپ کو چاہیے تھوڑا سا پڑھ لکھ لیا کریں۔ غلطی سے ادھر پہنچ گئے آپ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں پہنچ گئے تو خدا را پاکستان کے عوام پہ رحم کریں۔ میں اس کا جواب ابھی دیتا ہوں جو انہوں نے مجھ پہ سوال کیا ہے، میں اتنا خوفناک ہوں، میں اتنا ڈرانے والا ہوں، میں یہاں پہ کوئی گالی دیتا ہوں، میں تو یہاں حکومتی موقف پیش کرتا ہوں، وہ بھی انتہائی اخلاق کے دائرے میں، آن ریکارڈ ہے۔ 2013 سے آج جو ہے 2022 ہے، آج 2022 سے میں پتہ نہیں کتنے ہزار پروگرام اور کتنے 100 سپیچیں ان پارلیمانوں میں کر چکا ہوں، ایک جملہ کوئی نکال دے جس میں نے کسی کی لیڈرشپ کی ذات کو ٹچ کیا ہو، اور آپ روز عمران خان صاحب کی ذات کو ٹچ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب تو چھوڑیں، ان کی باپردہ گھر والی جو ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے گھروں میں مائیں بہنیں نہیں ہیں، آپ کے گھروں میں مائیں بہنیں نہیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس آن ریکارڈ ہیں، ویڈیوز ہیں، ٹیپس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے ایک ڈائریکشن ہے، کسی کی ذات کو، کسی کی فیملی کو ٹچ نہیں کرنا۔ ہماری طرف سے کبھی بھی کسی کی گھریلو خواتین، بلکہ وہ لوگ جو سیاست میں نہیں ہیں، ان کے اگر مرد بھی ہیں ان کو بھی ٹچ نہیں کرتے۔ ہاں، اگر کوئی سابق وزیر اعظم کا بیٹا ہے جو اربوں پتی کھربوں پتی ہے، جو پاکستان کے پیسوں پہ بار عیاشی کر رہا ہے، ہوگا اس سے سوال، جواب بھی لیا جائے گا، پاکستان بلایا بھی جائے گا۔ جتنا بھاگ سکتے ہو پاکستان سے بھاگ لو، ایک دن آؤ گے تو صحیح۔
ایک دن آؤ گے تو صحیح, یہ ریاست تم سے سوال پوچھے گی. لیکن مجھے بڑا عجیب لگا ڈپٹی چیئرمین صاحب, آج ایک بچوں والی بات ہو گئی, علی محمد کھڑے ہو کے جواب دے دیتا ہے. تو میں کیا کروں؟ مجھے یہ ذمہ داری میرے لیڈر عمران خان نے دی ہے, اور اگر آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو میں تھوڑا سا آپ کو پڑھانے کے لیے, ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے, عمران خان صاحب نے بھیجا ہے. 2018 میں ایک نوٹیفیکیشن آتی ہے, اور یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ ہر پارلیمنٹری افیئرس کے منسٹر کے لیے ہوتی ہے. ہمارے ملک میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, وہ صدارتی نظام پہ بھی ان کو بڑے پیڑ میں مروڑ ہے. او بھائی بات تو کرو, کون تم سے سندھ چھین رہے, بات تو کرو. پاکستان اہم ہے, نظام اہم نہیں ہے. اگر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جس کے ہم سب ادھر پروردہ ہیں, اگر اس سے فروٹس نہیں مل رہے یا اس طرح نہیں مل رہے, سوچو اس پہ, سوچ بچار کرو. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بھی ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ ہے. آج اگر دنیا میں ایک سپر پاور ہے امریکہ, تو وہ ادھر بھی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں, ٹرکی میں بھی جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام فیل ہو چکا, کون سا صدارتی نظام؟ بات سے بات نکل رہی ہے جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب. وہ ایوب خان کا صدارتی نظام, یا یحییٰ خان کا, یا مرحوم ضیاء الحق صاحب کا, یا مشرف صاحب کا, وہ تو صدارتی نظام نہیں تھا. صدارتی نظام تو ابھی تک پاکستان میں آیا ہی نہیں. صدارتی نظام وہ ہوتا ہے جو ایک آزاد الیکشن کمیشن کے تحت مارشل لا اور کسی بھی غیر سیاسی طاقت کی ان کے اثر رسوخ کے بغیر ایک آزاد الیکشن کمیشن, سیاسی جماعتوں کے بیچ میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ صدارتی الیکشن کراتا ہے. وہ تو ابھی ہوا ہی نہیں. اور کون سا ہم نے کل فیصلہ کیا کہ کل کوئی صدارتی نظام آنے والا ہے؟ پتہ نہیں ان کو کیوں ڈر لگ جاتا ہے, چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے, ہمیشہ ان کو ڈر لگا ہوتا ہے. او بھائی چھوڑو صدارتی نظام, اسی نظام میں انشاءاللہ ہم آپ کو ٹھیک کر کے دکھائیں گے, آپ کو بھی ٹھیک کریں گے. اور جس مافیا کو آپ نے 70 سال میں پالا ہے, جس نے میرے اور فیصل جاوید صاحب جیسے جو ہم جوان ادھر آئے عمران خان صاحب کے ساتھ, ہماری نسل کے تو خواب چھینے آپ نے کامل علی آغا صاحب کی نسل کے بھی خواب چھینے, آپ نے چودھری صاحب کے نسل کے بھی خواب چھینے. 1990 میں جب آپ آئے, محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ جب آئیں پاکستان میں واپس, میوزیکل چیئر شروع ہو گیا, پہلے میری باری پھر تمہاری باری, پہلے میرے باری پھر تمہاری باری. آپ باریاں لیتے رہے, پاکستان تباہ ہوتا رہا, اسٹیل مل بیٹھتا رہا, PIA بکتا رہا, تباہ ہوتا رہا, پاکستان کے ادارے بکتے رہے, تباہ ہوتے رہے, عصمتیں لٹتے رہی, سندھ بیٹھتا رہا, کراچی جلتا رہا, خیبر پختونخوا میں دھماکے ہوتے رہے. کل آپ ہم پہ سوال کرتے ہیں, ہم پہ سوال کرتے ہیں, اس آدمی کے خلاف بات کرتے ہیں جو ہمیشہ ڈرون ٹیکس کے خلاف تھا. جب آپ جو ہے اتوں تو کھائی جاؤ, وہ کیا مشہور ضرب المثل ہے, ہاں اتوں رولا پائی جاؤ, کہ اوپر سے آپ ڈرامے کرتے جاؤ, کرو ڈرون ٹیکس. یہ نہیں تھا زرداری صاحب کے دور میں, نہیں ہوا کیا؟ وکی لیکس میں یہ نہیں ہے. اپنے آپ کو بڑا مرد آہن کہتے ہیں, قابل احترام ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی یاد آ رہی ہے آپ کو بنگلہ نمبر 22 کشمیر کمیٹی کی. اور بھائی آپ نے 22 سال 19 سال میں وہ نہیں کیا جو 1.5 سال میں شہریار خان افریدی نے کر کے دکھایا ہے. مرد بحران ہے شہریار خان, جو ہے دھرتی کا بیٹا ہے, دھرتی کا بیٹا ہے. اس نے جو کشمیر کوس کے لیے امریکہ گیا, جو کشمیر کوس کے لیے UK جاتا ہے, جو ہر کشمیر ڈے پہ کھڑا ہوتا ہے, کبھی مظفر آباد, کبھی پشاور, کبھی اسلام آباد, کبھی واشنگٹن, کبھی لندن, کبھی اسلامی ممالک. آپ نے کتنے دورے کیے؟ بس بنگلہ نمبر 22 میں حلوے کھاتے رہے. معافی چاہتا ہوں, مفت کی لسیاں پینے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ سے میرا سوال ہے, وکی لیکس میں کس کے بارے میں یہ بات تھی جو امریکنز کو کہا گیا, امریکن ایمبیسی میں جا کے, کہ تھوڑا سڈو بھی خدمت کا موقع دیو, تھوڑا سنو بھی آزماؤ, پھر دیکھو ساڑی پھرتیاں تھی کارکردگیاں. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے بارے میں تھا یہ. اور بڑی بات اسلام کی نہ کریں, ختم نبوت کے لیے قرارداد عمران خان کے سپاہی نے عمران خان صاحب کی اجازت سے وہاں پاس کیا تھا لور ہاؤس میں. ہم نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی ہے الحمدللہ. عمران خان صاحب کے دور میں پہلے مرکز میں, اس کے بعد خیبر پختونخوا اور پنجاب میں قرآن کی لازمی تعلیم کے ہم بل پاس کر چکے ہیں. آج پاکستان کا بچہ جس اسکول میں پڑھتا ہے اس کو عربی اور قرآن پڑھنا پڑتا ہے, عمران خان صاحب نے کیا ہے. یونائٹڈ نیشنز میں جا کے ختم نبوت پہ ایک آدمی نے دنیا کو انگیج کیا کہ اسلاموفوبیا کیا ہے, کہ اسلام امن کا مذہب ہے, یہ عمران خان نے بات کی ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے. آپ کو دکھ پتہ کیا ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہ مولانا صاحب کی بات, دکھ پتہ کیا ہے؟ دکھ یہ نہیں ہے, دکھ یہ کہ جو بات ہم ممبر مسجد سے کرتے تھے, آج ملک کا وزیر اعظم وہ بات کر رہا ہے, تو ہم کیا بیچیں گے؟
جب دین کی بات عمران خان کرے گا، جب مدنی ریاست کی بات عمران خان کرے گا، جب شرعی سزاؤں کی بات عمران خان کرے گا، جب بچوں سے زیادتی کے ملزمان کو پھانسی عمران خان دلوائے گا، جب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی بات عمران خان کرے گا، جب دنیا کے سامنے خاتم النبیین کی بات عمران خان کرے گا، جب دنیا کے سامنے اسلام فوبیا کی بات عمران خان کرے گا، تو فضل الرحمان صاحب کو فکر ہے کہ میں پھر دین کدھر بیچوں گا، میں پھر کدھر اپنی سیاست کروں گا۔ آپ سب سے میرا سوال ہے، تھوڑا پڑھ لکھ لیا کریں۔ 2019 میں اور ایسی ایک نوٹیفیکیشن 2018 میں بھی آئی، اور یہ ریپلیکیشن ہے ہماری ایک پارلیمنٹری پروسیجر کی کہ پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر وزیر اعظم کے بہاف پہ جواب دیتا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس کے بہاف پہ جواب دیتا ہے، کیبنٹ ڈویژن کے بہاف پہ جواب دیتا ہے، اور ہر اس منسٹری کے بہاف پہ جواب دیتا ہے جس کا منسٹر انچارج وزیر اعظم ہوتا ہے۔ 28 مئی 2019 کی نوٹیفیکیشن ہے جو کہ کیبنٹ سیکریٹریٹ کی ہے، جو پرائم منسٹر کے بہاف پہ ڈائریکشنز دیتی ہیں۔ The Prime Minister has been pleased to designate the Federal Minister for Parliamentary Affairs and Minister of State for Parliamentary Affairs to look after the parliamentary business of the following offices, divisions. Number 1, President Secretariat. تو کیا صدر صاحب ادھر آ کے خود جواب دیں گے؟ ظاہر ہے میں نے جواب دینا ہے۔ پرائم منسٹرز آفس، ظاہر ہے وہ بھی آتے ہیں، آئیں گے، لیکن پرائم منسٹر صاحب جب اویلیبل نہ ہو، مجھے بتائیں نا میاں صاحب کتنی بار آئے، مجھے بتائیں نا میاں صاحب کتنی بار انہوں نے جواب دیے۔ میاں صاحب تو پردہ فرما گئے تھے جب وزیر اعظم تھے، عوام سے نہیں، عوام سے تو تھے ہی تھے، اپنے وزراء سے بھی پردہ فرما گئے تھے۔ 8-8 9 مہینے تو کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوتی تھی۔ اور تیسرا ہے کیبنٹ سیکریٹریٹ، اینڈ فورتھ از دا منسٹریز ڈویژنز ویئر دا پرائم منسٹر از دا منسٹر ان چارج۔ آج جو سوال ہوا جناب والا، آج ہیلتھ کی منسٹری پہ سوال ہوا، اور سوال ہوا منسٹر صاحب، یہ جناب والا منسٹر صاحب کے بہاف پہ میں جواب دیا۔ مشتاق صاحب نے سوال کیا ایڈز کے بارے میں، سوال کیا پھر سیاست کی۔ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اسی منافقت کی وجہ سے آپ کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی نہیں دی۔ آپ نے ایڈز کی بات کی، عوام کی بات کی، پھر بیچ میں سیاست کی۔ آپ مجھے بتائیں ہیلتھ کے منسٹر انچارج کون ہے؟ یا تو پھر ادھر قانون بدلیں، ایس سی پی ایمز کو بھی اجازت دیں۔ ایس اے پی ایم ہیلتھ کے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، قانون کے مطابق یہاں کے جواب نہیں دے سکتے کیونکہ وہ منسٹر نہیں ہے۔ اس منسٹری کے منسٹر انچارج عمران خان صاحب ہیں، تو خان صاحب کے پی ایم صاحب کے بہاف پہ مجھے ہی جواب دینا ہے۔ اب آپ کو علی محمد کی شکل پسند نہیں، سچ نہیں سن سکتے، کھری بات نہیں سن سکتے، گالی تو ہم دیتے نہیں ہیں، سچی بات کرتے ہیں۔ اگر سچی بات گالی ہے، اگر سچ گالی ہے تو یہ گالی ہم روز دیں گے، صبح شام دیں گے، کیونکہ ہم سچ کا نظام قائم کرنے پاکستان میں آئے ہیں۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ تو جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب، علی محمد اور پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی بینچز سے ہمارے ایلائز، ہم تو سچ کہتے رہیں گے، ہم تو سچ بولتے رہیں گے، سچ پہ کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ سچا آدمی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو زرداری صاحب اور میاں صاحب جیسے سارے داؤ پیچ نہ آتے ہوں، ایک داؤ پیچ سے صحیح آتا ہے۔ کرپٹ آدمی کو اور مافیا کے بندے کو زمین پہ کیسے لٹانا ہے، یہ کام عمران خان کو بہت اچھا آتا ہے، اور اسی کام کے لیے ہم آئے ہیں۔ اور جتنا آپ بھاگ جائیں، یہاں سے تو بھاگ گئے ہیں، میں اس انتظار میں ہوں کہ انشاءاللہ سیاسی میدان سے آپ کب بھاگیں گے۔ آپس میں مشت و گریبان ہیں، اور یہ آخری بات بھی سن لیں، آپس میں مشت و گریبان ہیں، لیکن صرف ایک وجہ سے۔ کل میں نے بہت جگہوں پہ یہ بات کی، آج اس ایوان بالا کے انتہائی مقدس فورم پہ یہ بات کرتا چلوں۔ پاکستانیوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاکستانیوں، یہ تمہاری محبت میں نہیں کھٹے، یہ حب پاکستان، حب عوام میں یہ لوگ نہیں کھٹے، یہ بغض عمران خان میں اکٹھے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ عمران خان جو ہے باری پوری کر گیا تو سیاست سے ان کا مکمل جو ہے ناطقہ بند ہونے لگا ہے، ان کا کریا کرم ہونے لگا، سیاسی خاتمہ ہونے لگا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہماری پچھلی باری سادہ اکثریت تھی، ہیلتھ ریفارمز آئے، سٹارٹ ہم نے کیا 5 لاکھ روپے ہیلتھ کارڈ سے، اب 10 لاکھ تک پہنچ چکا ہے۔ پولیس جو کرپٹ ترین ادارے کے طور پہ مشہور ہوتا تھا، میرٹ پہ بھرتیاں کی، خیبر پختونخوا کی پولیس کو مثالی پولیس بنا کے دکھا دیا۔ ایجوکیشن ریفارمز کی، وہاں امیر اور غریب کا بچہ ایک کتاب وہاں پہ پڑھتا ہے، وہ ریفارم اب پورے ملک میں یہاں جو ہے شفقت محمود صاحب کے تعاون سے جو ہو رہا ہے۔ یہ ان کو یہ فکر ہے کہ اگر میں ایک سردار ہوں، میں ایک نواب ہوں، وڈیرا ہوں، میں اور میرے سامنے جھگی میں بیٹھا غریب کا بچہ بھی وہی کتاب پڑھ رہا ہے جو میرا بیٹا ایچ ایس این میں پڑھے گا،
تو کل کو یہ مجھے ڈی ایم جی لگ جائے گا. میرے ضلع میں جہاں میں سیاست میں لوگوں کو الٹی چارپائیوں میں بیٹھاتا ہوں اپنے سامنے, جہاں میں لوگوں کو حکم دیتا ہوں, میرے حکم پہ پولنگ اسٹیشن بند ہوتے ہیں, آزاد ہوتے ہیں, اور میرے بعد میرا بیٹا, اس کے بعد اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا, بیٹا اور دادا کا جو رشتہ ہے, یہ جو چل رہا ہے سلسلہ, کہیں ایسا نہ ہو یہ ہاری کا بچہ کل کو اس اسمبلی میں پہنچ جائے, کیونکہ کتاب از دا بیسٹ ایکولائزر, سب سے بڑا ہتھیار قلم ہے, اور وہ قلم عمران خان نے پاکستان کے بچوں کے ہاتھ میں دیا ہے. تو ان کو یہ فکر ہے کہ یہ تو سیاست ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے. آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا میں پشتونوں نے کبھی کسی کو دوسرا موقع فوری نہیں دیا. الحمدللہ 2/3 اکثریت 2018 میں ملی. ان کو فکر یہ ہے کہ پنجاب کہیں دوبارہ ہاتھ سے نہ چلا جائے, اور کہیں سندھ میں عمران خان کا سپاہی جو ہے سندھ کے گورنر ہاؤس میں تو بیٹھ گئے, وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نہ آ جائے. انشاءاللہ آج کے ان سوالوں میں, ہیلتھ میں, آج کے ان سوالوں میں میرے پاس آن ریکارڈ ہے کہ صرف پشاور نہیں, صرف لاہور نہیں, صرف اسلام آباد نہیں, اور ابھی کوئٹہ میں اس مہینے سٹارٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ, صرف بلوچستان نہیں, سندھ میں بھی ہم صحت کارڈ سٹارٹ کرنے لگے ہیں. اور تو چھوڑیں, تھر پارکر کو ہم سٹارٹ کر چکے ہیں سندھ میں. تھر پارکر جہاں غریب ہاری بچارے کھانے پینے اور پیاس سے مرتے تھے, وہاں ہم ہیلتھ کارڈ سٹارٹ کر چکے ہیں. تھر پارکر کا غریب ہاری کسان 10 لاکھ روپے اس کو ہیلتھ کارڈ ملے گا. اور جلدی عمران خان صاحب انشاءاللہ جو ہے کراچی میں حیدرآباد میں سٹارٹ کرنے لگے. اور ابڑو صاحب کی ریکویسٹ ہے انشاءاللہ ہم لاڑکانے میں بھی یہ ہیلتھ کارڈ سٹارٹ کریں گے, تاکہ ذرا زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو مفت کی ہیلتھ سہولت تو مہیا کریں. 40 سال سے سندھ میں آپ کی حکومت ہے, 1 روپے کا ہیلتھ سرٹیفکیٹ آپ نہیں دے سکے. انشاءاللہ وہ ہم کر کے دکھائیں گے. باقی آخر میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں, ایک بات کل میں نے اور کی ہے, آج یہاں دوبارہ کروں. یہ جو 28 گیرے ہوتے ہیں نا, جو 10 نمبری ہوتے ہیں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ڈپٹی چیئرمین صاحب, یہ جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہوتے ہیں. آپس میں کوئی نہیں لگتی, ان کی شکل ایک دوسرے کو ان کی بری لگتی ہے, آپس میں ان کی لڑائی ہوتی ہے, آپس میں ان کی گالم گلوچ ہوتی ہے, مارا ماری ہوتی ہے. لیکن جب ایماندار تھانے دار آ جائے پھر یہ سب شیر و شکر ہو جاتے ہیں. پھر آپس میں گتھم گتھا جو ہوتے ہیں وہ گلے ملنے شروع ہو جاتے ہیں, گھابے شروع ہو جاتے ہیں. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالیں گے؟ تھوڑی شرم تو آئی ہوگی محترم شہباز صاحب, جب آپ نے محترم زرداری صاحب کو گلے لگایا اس دن, یاد تو کچھ آیا ہوگا. کوئی سخت باتیں کی تھی آپ نے, کسی کا پیٹ پھاڑنا تھا, کسی کے پیسے نکالنے تھے, اور کوئی سب کو کوئی, میں سمجھتا ہوں اس پاکستانی قوم کو مزید الو بنانا ہم بند کریں. قوم کو پتہ ہے کہ قوم کے خوابوں کے لٹیرے کون ہیں. جو لیڈر ہوتا ہے وہ ڈٹ جاتا ہے. جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب, لیڈر جو ہوتا ہے وہ 130 دن کھڑا ہوتا ہے, ڈی چوک میں کھڑا ہوتا ہے, 130 دن کھڑا ہوتا ہے, مارے کھاتا ہے, جیلیں سوکھتے برداشت کرتا ہے, دوڑتا نہیں ہے. لیکن آج اگر یہ سینٹ سے دوڑ گئے ہیں تو یہ کام یہ تقریباً سال پہلے قومی اسمبلی میں سٹارٹ کر چکے ہیں. یہ ان لیڈران سے سیکھا ہے انہوں نے, میاں صاحب سے سیکھا ہے انہوں نے دوڑ جانا. تو آج یہاں سے دوڑ گئے ہیں. اگر یہ اس طرح ہے تو ہم ان کو روز دوڑائیں گے انشاءاللہ. بندے ہمارے پورے ہیں, اور انشاءاللہ بندے ہمارے پورے رہیں گے. عمران خان ادھر اب موجود ہے انشاءاللہ. 2023 میں عمران خان صاحب پھر آ رہے ہیں, پھر تحریک انصاف کی حکومت آئے گی انشاءاللہ. اپوزیشن کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اپنا قبلہ مہربانی فرما کے درست کریں. یہ کوشچن, آخری بات, یہ کوشچن آر اس لیے ہوتا ہے ہمارے لیے تو اچھی بات ہے, میں جواب ہی نہیں دینا پڑے گا. کوشچن آر میں تو حکومت پہ سوال ہوتا ہے. حکومت سے پوچھا جاتا ہے کتنی ہیلتھ فیسلٹی دی, کتنا پانی کی فیسلٹی دی, سیکیورٹی کی کیا کنڈیشن ہے. آپ بھاگ گئے, دوڑ گئے جی, آپ بھاگ گئے, آپ بھاگ جاتے ہیں. کل بھی بھاگ گئے. افغانستان جیسے اہم ایشو پہ آپ نے موشن موو کی. آپ 2 باتیں اس نوجوان کی نہیں سن سکے جو میرا چھوٹا بھائی ہے. فیصل جاوید صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ فیصل جاوید صاحب کسی کو کوئی گالی دے رہے تھے؟ فیصل جاوید صاحب آپ کو حق بات کر رہے تھے, صرف پاناما کی بات کر رہے تھے, ایون فیلڈ اکاؤنٹس کی بات کر رہے تھے. وہ تو آپ کو یہ کہہ رہے تھے اپنے پیسے واپس لاؤ. وہ کل آپ کو یہ کہہ رہے تھے, خان صاحب کے مجھے یاد ہے, کہہ رہے تھے پی ایم صاحب آپ کو NRO دے دے گا, صرف مہربانی فرما دو پیسے واپس لے آؤ. جب پیسوں کی بات آتی ہے ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. تو کل آپ نے, آخری بات, افغانستان جتنا اہم ایشو جس پہ 40 سال بعد تاریخی اتنا بڑا یہاں پہ پروگرام ہوا, کانفرنس ہوئی OIC, مرحوم بھٹو صاحب کے بعد. دیکھیں جہاں عزت والی بات ہو ہم دیں گے, ہم عزت دیتے ہیں. ہم عزتوں والے لوگ ہیں, ہم رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمارے ماحول میں تربیت ہوئی تو یہ ہم ہوئی ہے, ہم الحمدللہ ہم عزت دیتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کے بارے میں گری ہوئی بات نہیں کی. بھٹو صاحب کا کردار تھا, ہم دیتے ہیں. لیکن جو عمران خان صاحب نے 40-45 سال بعد الحمدللہ جو OIC کانفرنس ہوئی, پوری اسلامی دنیا کے لیڈران یہاں اکٹھے ہوئے, اور مرد بحران عمران خان نے وہاں پہ کھڑے کہ فلسطین کی بات کی, کشمیر کی بات کی. عمران خان صاحب نے ابھی مارچ میں پھر ہونے لگا ہے. تو اس کا جواب آپ کے پاس یہ ہے کہ کل آپ نے افغانستان جتنے اہم ایشو پہ یہاں پہ ایڈجرنمنٹ موشن موو کی, 2 گھنٹے حکومت آپ کو سنتے رہی. جیسے ہی میں جواب دینے کھڑا ہوا آپ دوڑ گئے. آج جیسے میں پھر کھڑا ہوا آج آپ پھر دوڑ گئے.
تو انشاءاللہ پھر تو میں اور آپ کو دوڑاؤں گا انشاءاللہ. عمران خان کئی سپاہی آپ کو اور دوڑائے گا. سچی بات سے تکلیف پہنچتی ہے, مزید پہنچائیں گے, کیونکہ انشاءاللہ 2023 میں ایک باری پھر عمران خان, ایک بار پھر انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوگی. ہم یہیں پہ ہیں, نہ ڈرنے والے ہیں, نہ جھکنے والے ہیں, نہ بکنے والے ہیں. عمران خان وہ آدمی ہے جب وہ کال دیتا ہے اس کے کارکن آکسیجن ماسک لگا کے ویل چیئر پہ بیٹھ کے آتے ہیں, ان کو کسی کو فون کرنا نہیں پڑتا, وہ خود آ کے بیٹھ جاتے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں. آج تاریخ رقم ہوئی اس ایوان میں جب اسٹیٹ بینک کا لا پاس ہو رہا تھا, عمران خان صاحب کی کارکن ڈاکٹر زرکا جو ہے وہ آکسیجن ماسک لگا کے یہاں پہنچی. یہ آپ کے لیے میسج ہے, جو جاتے ہیں, جو پہنچتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں, اور جو نہیں آتے ان کی سیٹیں ہمیشہ خالی رہتی ہیں. بہت شکریہ.